یہ کہانی شہری آبادی سے دور گاؤں میں کچی آبادی میں بنے ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر کی ہے، جہاں ایک بوڑھی اماں اپنے شوہر اور 4 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے چاروں بیٹے بڑے شرارتی اور ہٹ دھرم تھے، ہر وقت ماں کی ناک میں دم کیے رکھتے۔ اماں نوری کو بیٹی کا بڑا شوق تھا۔ وہ جب بیمار ہوتی اور اسے سارے کام کرنے پڑتے تو اسے اور بھی احساس ہونے لگتا کہ کاش اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ احساس کرنے والی اور نازک دل ہوتی ہیں۔ بیٹوں کو جب بھی وہ کوئی کام بولتی، موڈ ہوتا تو مارے باندھے کر لیتے، ورنہ ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر گھر سے باہر نکل کر کھیل کود میں لگ جاتے۔ نوری کا بڑا دل دکھتا۔ اس کا شوہر صبح کا گھر سے نکلا رات گئے واپس لوٹتا تھا۔ وہ تھکن سے اتنا چور ہوتا کہ گھر آنے کے فوراً بعد سو جاتا۔ بیوی کی مدد کرنا تو اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ نوری شکایت کرتی تو کبھی اسے سمجھا دیتا کہ بچے ابھی کم عمر اور ناسمجھ ہیں، بڑے ہوں گے تو خود ہی عقل آ جائے گی، اور کبھی بچوں کو ڈانٹ دیتا کہ ماں کا خیال رکھا کرو، ماں کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ سب باپ کے سامنے سیدھے بننے کی اداکاری کرتے ہوئے سر جھکا کر پوری بات سنتے، مگر بعد میں پھر وہی کرتے جو ان کے دل میں آتا۔ ایک روز صبح کے وقت نوری اٹھی تو اس کے چہرے سے الجھن ظاہر ہو رہی تھی، جو اس کے شوہر طاہر کے چہرے سے نہ چھپ سکی۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا بات ہے جھلیے؟ پریشان لگ رہی ہے؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے، ساتھ ہی خرچے بھی اتنے ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کیسے گزارا کروں۔ نوری اپنی پریشانی کو زبان پر لے آئی۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہے، اس دور میں سب کا یہی حال ہے۔ پورا دن مزدوری کر کے بندہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی تک ہی پہنچتا ہے۔ طاہر ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، میں نے ایک بات سوچی ہے، برا نہ مانو تو کہہ دوں؟ نوری کے کہنے پر طاہر ہنس پڑا۔ جھلیے، تجھے مجھ سے بات کرنے کے لیے کب سے اجازت لینے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اگلے کچھ ماہ میں صفدر کا اسکول ختم ہو جائے گا، اس کو کالج بھیجنے کے لیے بڑی رقم کا بندوبست کرنا ہوگا۔ تمہیں تو معلوم ہے سرکاری کالج بھی یہاں سے کتنا دور ہے، فیس ہی معاف ہوتی ہے، کتابوں کپڑوں وغیرہ کا خرچہ سب خود ہی کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر گاڑیوں کے کرائے ہی بندے کی جان نکالنے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں، بات تو تیری ٹھیک ہے۔ وہ بیوی کی بات سے 100% متفق تھا۔ پھر سال بھر کے وقفے سے چھوٹے تینوں بھی کالج جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جواب میں طاہر ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ میں شام کے وقت کوئی کام کرنے کا سوچ رہی ہوں تاکہ کچھ پیسے جمع کر سکوں اور وہ ان کی پڑھائی کے لیے بچا کر رکھ لوں۔ نوری نے اب اصل بات منہ سے نکالی تو طاہر حیرت اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ تو نہیں جانتی کہ میں عورت کے باہر نکلنے کا کتنا خلاف ہوں؟ تو نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ دماغ ٹھنڈا رکھو صفدر کے ابا، میں کوئی سیر سپاٹے کرنے نہیں جاؤں گی، بلکہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے محنت کرنے کے لیے نکلوں گی۔ حوصلہ نہیں بڑھا سکتے تو راستے کا کانٹا بھی نہ بنو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ کر طاہر ایک دم نرم پڑ گیا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے جھلیے، وہ مزید بولا۔ گھر سے نکل کر محنت مزدوری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ گھرداری کرنے اور بچے سنبھالنے والی عورت کے لیے تو اور بھی زیادہ کٹھن کام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو بہت مشکل سے گزارا کرتی ہے۔ میں مزید محنت کروں گا تاکہ بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا تیرا خواب پورا ہو جائے، طاہر سمجھانے والے انداز میں کہہ کر فیکٹری جانے کے لیے نکل گیا۔ نوری مایوسی سے انداز میں بچوں کو اسکول جانے کے لیے جگانے لگی۔ ان کو اسکول بھیج کر وہ معمول کے کام نمٹانے لگی تھی کہ ایمبولینس کی تیز آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اسے ہمیشہ سے اس سائرن سے خوف محسوس ہوتا تھا، اور اس وقت تو سائرن کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر ایمبولینس میں موجود انجانے شخص کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ اسی دوران اس کے گھر کا دروازہ کسی نے تیز تیز دھڑ دھڑایا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی دنیا اندھیر ہو چکی ہے۔ روڈ پار کرتے ہوئے طاہر کو ایک تیز رفتار ٹرالر کچل کر گزر گیا تھا۔ محلے والوں نے بیوگی کی سفید چادر نوری کو اڑا دی تھی، مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار چیختی طاہر کو پکار رہی تھی، اٹھ طاہر، مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ناراض ہو گیا ہے کیا؟ چاروں بچوں کے لیے بھی یہ حادثہ تکلیف دہ اور ناقابل یقین تھا۔ ہوش سنبھال نوری،
तू ही बेगानी हो गई तो इन चारों बच्चों को कौन देखेगा। किसी ने नूरी के कान में सरगोशी की तो नूरी ने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ ली। वो वक्ती तौर पर भूल गई थी कि वो एक माँ है, और जब औरत माँ के रूप में होती है तो उसे अपनी कोई खुशी और कोई गम मनाने का हक नहीं होता। वो सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचती है। सो ये गम खामोशी से जिंदगी की दीवार में कभी ना खत्म होने वाला खला पैदा करके गुजर गया। उसके सर पर दोहरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वो हिम्मत करके मैदान में उतरी और लकड़ियां काटकर फरोख्त करके गुजारा करने लगी। बहुत जल्द ही नूरी को अंदाजा हो गया कि ताहिर ने 100% दुरुस्त कहा था कि औरत के लिए घरदारी के साथ कमाना कितना मुश्किल काम है। वो सुबह सवेरे उस वक्त उठती जब पूरी बस्ती नींद में डूबी होती। वो अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाती और बच्चों के लिए दिन भर के लिए खाना बनाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए जगाती और उन्हें नाश्ता करवाती। हर रोज़ उनके नत नए मसाइल सुनती और उनको हल करने की पूरी कोशिश करने के बाद उन्हें स्कूल भेजकर खाली थैला कंधे पर डाले और हाथ में कुल्हाड़ी थामे वो काम पर निकल जाती। शुरू में उसे काम करने में खासी दुश्वारी पेश आई, मगर जल्द ही वो आदी हो गई, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा न था। दोपहर को वो भारी लकड़ियों का थैला अपनी कमर पर लाद कर स्टेशन तक पैदल जाती ताकि किराए के पैसे बचाकर अपने बच्चों की तालीम में लगा सके। वो शहर जाने वाले किसी व्यापारी को वो लकड़ियां फरोख्त कर देती जो उन्हें शहर ले जाकर महंगे दामों फरोख्त करते। उसका बड़ा बेटा कॉलेज जाने लगा था। नूरी बेहद खुश थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। उसकी जिंदगी उसी मेहनत की डगर पर चल रही थी। कभी कभी वो शदीद थकन और बेबसी महसूस करती थी, मगर जब तसव्वुर में अपने पढ़े लिखे बेटों को अफसर बना देखती तो मुस्कुरा देती, जैसे वो जल्द अपनी पूरी मेहनत वसूल करने वाली हो। दोहरी मेहनत और बेआरामी की वजह से वो ढलने लगी। उसकी कोई पड़ोसन उसे देखती तो ज़रूर टोकती, नूरी अपना भी ख्याल रख लिया कर, अपनी हालत देख 100 साल की बुढ़िया लगती है। वो हंस पड़ती और कहती, नूरी एक ही बार जवान होगी अब, जब उसके बेटे अफसर लगकर अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपनी तनख्वाह हर माह लाकर मेरे हाथ पर रखा करेंगे। कहने वाली कभी दुआ दे देती और अगर कोई मनचली होती तो हंस पड़ती। बस कर दे नूरी, जागती आंखों से इतने ख्वाब ना देख। ये ख्वाब टूट जाएं तो आंख नहीं खुलती, बल्कि इनका कांच आंखें जख्मी कर देता है। फिर वो कभी ख्वाब देखने के काबिल नहीं रहती। नूरी खामोशी से आगे बढ़ जाती। लाख मजबूत औरत सही, मगर अभी उसके अंदर इतना दिल गुर्दा नहीं था कि ऐसी भयानक बातें सोचती और अपने हाथों खुद ही अपनी हिम्मत का खून कर देती। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, जहाँ वो अपनी मर्जी के मुताबिक ख्वाब बुनती थी और अपना दिल बहलाए रखती थी। इसके अलावा कोई चारा भी तो न था। बेटे सब अपनी अपनी पढ़ाई में मशगूल रहते थे। उसके पास उनके साथ गुजारने के लिए वैसे भी बहुत कम वक्त बचता था। मजीद वक्त गुजरा और वो भी दिन आ गया जिस रोज सफदर ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करके माँ को गले लगाकर ये खुशखबरी सुनाई। नूरी पर जैसे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई थी। उसने मोहल्ले भर में मिठाई तकसीम की और हर जानने वाले को खुश होकर बताया कि उसके सफदर ने 14 जमातें पास कर ली हैं। वो हवाओं में उड़ती फिर रही थी, खुद को जवान और तरोताज़ा महसूस कर रही थी। उसकी खुशी का अंदाज़ा उसके चेहरे से लगाया जा सकता था। सफदर इन दिनों घर पर फारिग था। उसने कद काठ भी अच्छा निकाला था। वो उसे गौर से देखती तो हैरान होती। वो जिन बच्चों को छोटा समझती थी वो जवानी में कदम रख चुके थे। वो मजीद खुशी से फूले न समाती। एक रोज़ वो इस तरह खुशबाश थी, सफदर के पास आकर बैठ गई। कॉलेज की पढ़ाई तो तेरी ख़त्म हो गई है। अब ऐसा करते हैं कि जब तक तेरी कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं लग जाती, हम खुद शहर में लकड़ी बेचते हैं। नूरी की बात ठीक तरह पूरी ना हुई थी कि सफदर बोल पड़ा, क्या हो गया है माँ? मैंने लकड़ियाँ बेचने के लिए इतनी मेहनत से तालीम हासिल की है। मैं अपना स्टैंडर्ड बनाऊंगा, ना कि सारी उम्र लकड़ियाँ काटते गुजार दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, परसों मैं शहर जा रहा हूँ। जब तक नौकरी और रिहाइश नहीं मिलेगी, अपने एक दोस्त के पास रुकूंगा। वो माँ को इत्तला देकर वहाँ रुका नहीं था। नूरी तो बस उसे धुंधलाई आंखों से शहर जाने की तैयारी करता देखती रही। वो शहर जाने के लिए इतना पुरजोश था कि माँ की परेशानी भांप ही ना सका। नूरी ने भी कुछ कहना मुनासिब ना समझा, क्योंकि वो बेशक आला तालीम याफ्ता नहीं थी, मगर जिंदगी के बड़े बड़े सबक
बखूबी जानती थी। उसे मालूम था कि छोड़ जाने वालों को कोई मिन्नत समाजत या कसम नहीं रोक सकती। सफदर के जाने के बाद वो 2 दिन काम पर ना जा सकी थी। जिंदगी यूं चारपाई से लगकर नहीं गुजर सकती। दूसरे बच्चों की खातिर काम तो करना ही है। वो दिल में सोचकर अपने अंदर हिम्मत पैदा कर दी उठ खड़ी हुई। ये दिन उसे बड़ा भारी महसूस हो रहा था। सफदर की याद बुरी तरह सता रही थी। जिस काम को करके एक अरसे तक उसने उनका पेट पाला था, किस बेदर्दी से वो इस काम को हकारत से ठुकरा गया था। कुल्हाड़ी मन भर की महसूस हो रही थी। जैसे तैसे उसने इससे काम निपटाया, मगर लकड़ियों से भरा भारी भरकम थैला उठाने की तो बिल्कुल सकत न थी। आज वो हकीकी मायनों में बूढ़ी हो गई थी। वो दरख्त के नीचे बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। जिंदगी भर की मेहनत के बाद बहुत दिल दुखा देने वाला सिला मिला था। क्या तुम अपनी कुल्हाड़ी इस दरख्त पर मार सकती हो? एकदम दरख्त से आवाज आई तो नूरी अपना रोना भूलकर हैरान नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी, मगर उसे पुकारने वाला कोई भी दिखाई ना दिया। वो खौफजदा सी हुई। डरो मत, हम तुम्हारा गम जानते हैं, बल्कि तुम्हें एक अरसे से जानते हैं। तुम हमारी दोस्त हो। आवाज में बड़ी अपनायत और मोहब्बत थी। नूरी उठी और उसने कुल्हाड़ी दरख्त पर मारी तो यकायक मंजर बदल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक बंद दरवाजे को तोड़ दिया हो। वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। ये एक महल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत जगह पहली बार देखी थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, जिनकी खुशबू ने माहौल को बड़ा दिलकश बना रखा था। वो आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस भरकर इस दिलफरेब और मशहूर कुन महक को अपने अंदर उतारने लगी। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा घर अच्छा लगा होगा। हमारी दावत को कबूल करने के लिए बेहद शुक्रिया। नूरी ने आंखें खोली और आगे बढ़ती चली गई। खूबसूरत लॉन खत्म हुआ तो बड़ा सा दरवाजा नजर आया। वो अंदर दाखिल हुई तो दाएं जानिब एक दरवाजा था। वहां से कुछ लोगों के बोलने की आवाजें आ रही थी। वो अंदर दाखिल हो गई। बड़ी सी मेज पर नित नए खाने सजे हुए थे और कुर्सियों पर अजीब चेहरे और छोटे कद के बहुत से लोग बैठे हुए थे। उसे देखकर सब एहतराम से खड़े हो गए। उसे बहुत इज्जत से बिठाया गया था। हम लोग मेहनती लोगों को पसंद करते हैं। हमने रिस्क हलाल कमाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मगर अफसोस तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कदरदान नहीं हैं। एक लम्हे के लिए दुख भरा सन्नाटा फैल गया था। सरदार जिन फिर बोलने लगा, मगर हम सब दिल से तुम्हारी कदर करते हैं और ये महफिल तुम्हारे लिए ही सजाई गई है। नूरी को ये सब एक ख्वाब की मानिंद लगा था। बहरहाल खाना खाने और बातें करने के कुछ देर बाद नूरी को नींद सी आ गई थी और उसकी आंखें बंद होती चली गईं। उसकी आंख खुली तो वो उसी जगह दरख्त से टेक लगाए सो रही थी और उसकी लकड़ियों का थैला उसके करीब पड़ा था। वो इस सारे वाक़ये को एक ख्वाब समझकर उठ खड़ी हुई। उसने जो ही लकड़ियों का थैला उठाया, उसका वजन रुई की मानिंद हल्का था। उसे हैरत हुई। उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया और जल्द ही वो स्टेशन पहुंच गई। लाइए अम्मा, ये मुझे भेज दीजिए। इससे पहले कि वो कोई व्यापारी देखती और उससे भावताव करती, एक भले आदमी ने आकर उसकी लकड़ियों का थैला पकड़ा और अच्छी खासी रकम की गड्डी उसके हाथ में पकड़ाकर रवाना हो गया। वो कभी इस अच्छी खासी रकम को और कभी उस आदमी को हैरत से जाता देख रही थी, जो रश में कहीं गुम हो गया था। वो कुछ हैरान और कुछ खुशी से घर लौट आई। दिन इसी तरह गुजरने लगे। जिन्नात से उसका ताल्लुक मजीद गहरा हो गया था। उसका काम, जो बहुत मुश्किल था, पलक झपकते और बड़ी आसानी से होने लगे। वो जंगल में जाती तो लकड़ियाँ पहले से कटी हुई मखसूस जगह पे मिलती, जिन्हें चुनकर वो अपने थैले में डालती और जल्द ही वो अपना काम ख़त्म करके थैला कमर पर रखती, जिसका कोई वज़न महसूस न होता था। स्टेशन पर वही शख्स रोज़ मिलता और कुछ कहे बगैर खामोशी से लकड़ियाँ उसके हाथ से लेकर एक मोटी रकम उसके हाथ में थमा देता। नूरी, जो हमेशा गिन गिन कर और सोच समझकर पैसा खर्च करती थी, उसकी ये परेशानी अब दूर हो गई थी। वो खुश रहने लगी थी। सफदर कभी कभार खत लिखकर अपनी खैरियत बता देता था। उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी, मगर नूरी की परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। जिंदगी की परेशानियां अभी बाकी थीं। एक रोज़ सफदर ने खत लिखकर बताया कि उसने वहीं अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली है और अब वो गांव वापस नहीं लौट सकता।
اس کی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ یہ جان کر نوری کا دل غم سے چور ہو گیا۔ کافی دنوں تک وہ سنبھل نہ سکی۔ ایک روز جنگل میں گئی تو جانے اس کے دل میں کیا سمائی، اسی جنات والے درخت پر اپنی کلہاڑی دے ماری، جس سے وہ جنوں کے محل میں داخل ہو گئی۔ جنات کا پورا گھرانہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ان کے چھوٹے بچے اسے دادی ماں پکار رہے تھے۔ وہ بچی بنی ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کافی دیر کھیلنے کے بعد وہ تھک گئی تو یہ بولتے ہوئے کمرے میں چلی گئی کہ میں بہت تھک گئی ہوں بچوں، مجھے نیند آ رہی ہے، کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ اسے اس جگہ بڑی میٹھی نیند آئی تھی۔ وہ فوراً نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس بار وہ بالکل حیران نہ ہوئی۔ ایک روز صفدر سے چھوٹے اصغر نے بھی شہر جانے کا فیصلہ ماں کو سنایا اور باقاعدگی سے خط لکھنے کا وعدہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ اسے دکھ تو ہوا تھا، مگر اس بار اس نے زیادہ دل پر نہ لیا تھا۔ اس کے دل بہلانے کے لیے مہربان جنات اور ان کے بچے موجود تھے، جو اب تک اس کے بہترین دوست بن چکے تھے۔ اس کا جب جی چاہتا ان سے ملنے کے لیے چل پڑتی، لکڑیاں چنتی اور مہنگے داموں بیچ کر گھر واپس آ جاتی۔ گھر کے حالات کافی اچھے تھے، مگر شوہر کی موت اور 2 بیٹوں کے جانے کے بعد گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ان دنوں اس کے دونوں چھوٹے بیٹوں میں کوئی بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی، معاملہ خود ہی سامنے آ گیا۔ اماں، ہم دونوں اپنی باقی کی تعلیم شہر جا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک روز وہ دونوں خود ہی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات بتانے لگے۔ انہیں سب کو شہر کی روشنیاں اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ لکڑیاں چننے والی اس بوڑھی عورت کی کسی کو فکر نہ تھی۔ وہ اس بار بھی خاموش تماشائی بنی رہی اور باقی 2 پنچھی بھی اسے پرانے گھونسلے میں چھوڑ کر لمبی اڑان بھر گئے۔ نوری کی تو دنیا ہی جیسے اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ پورا دن بولائی بولائی پورے گھر میں پھرتی اور اپنے بچوں کو یاد کرتی۔ کچھ دنوں بعد اسے پھر سے صبر آ گیا اور وہ کام پر نکل کھڑی ہوئی۔ وہ اب کافی وقت جنات کے محل میں گزارنے لگی تھی۔ وہ اس گھرانے میں ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نوری کے پاس کافی پیسہ جمع تھا، مگر اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس نے اپنے گھر کو تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں اس کا کچا گھر ایک خوبصورت 3 منزلہ گھر میں بدل چکا تھا۔ اس کے ارد گرد رہنے والی عورتیں نوری کی قسمت پر ناز کرتیں۔ ان کے خیال میں شہر جاتے ہی اس کے بیٹوں نے ماں کی قسمت بدل دی تھی۔ وہ دعا کرتی کہ ان کی اولاد بھی نوری کے بچوں کی طرح شہر جا کر خوب ترقی کرے۔ نوری نے کچھ نادار اور یتیم بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ اس کی رحم دلی کو دیکھتے ہوئے کئی ضرورت مند اس کے دروازے پر آتے اور کبھی خالی ہاتھ واپس نہ جاتے۔ نوری کی سخاوت کے قصے دور دور تک پہنچنے لگے اور نوری ہر آنے والے ضرورت مند کو کبھی بھی خالی ہاتھ رخصت نہ کرتی۔ لوگوں کی مدد کر کے وہ بہت اچھا محسوس کرتی تھی۔ ایک روز شہر سے اس کے بڑے بیٹے کا خط آیا تھا، جس میں یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ وہ دادی بن چکی ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اتنی بڑی خوشخبری ملنے کے بعد اس سے رہا نہ کیا اور وہ شہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ 2 دن بعد وہ ٹرین میں سوار ہو گئی۔ اس کے پاس اپنے بیٹے کا خط پر لکھا ایڈریس موجود تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتی ہوئی بڑی مشکل سے اس جگہ پہنچ گئی۔ اس نے دروازہ بجایا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اندر سے صفدر کی آواز سنائی دی، جسے سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالوں بعد وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی آواز سن رہی تھی۔ خیر، وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور راہداری سے گزر کر جو ہی سامنے دیکھا، نظر ہٹانا بھول گئی۔ صفدر پوری دل جمعی سے برتن مانج رہا تھا۔ کن پٹی پر سفید بال جھانک رہے تھے۔ جیسے ہی ماں پر نظر پڑی، وہ اچھل پڑا اور صابن لگے ہاتھوں سمیت ماں سے لپٹ گیا۔ کیا حالت بنا لی ہے اپنی، اور تو کب سے برتن دھونے لگا؟ وہ ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ شہر نے بدل دیا ہے ماں۔ پہلے تمہارا لاڈلا بیٹا تھا، مگر اب ذمہ داریاں پوری کرنے والی ایک مشین۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک تلخ حقیقت بیان کر رہا تھا۔ نوری کی آنکھیں بھر آئیں۔ صفدر کی بیوی ماریا مزے سے سو رہی تھی۔ صفدر نے ماں کو پانی پلایا اور بیٹی کو لا کر ماں کی گود میں دے دیا۔ نوری پوتی کو گلے لگا کر رو پڑی۔ بہو سرسری انداز میں ملی تھی، خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ رات کا کھانا بھی صفدر نے بنایا تھا۔ حالانکہ بچی 2 ماہ کی ہو چکی تھی، مگر ماریا کو گھر کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ زیادہ تر بیڈ پر پڑی رہتی۔ رات کے وقت صفدر ماں کے پاس بیٹھا بچپن کی یادیں تازہ کر رہا تھا۔
جب نوری نے اس سے پوچھ ہی لیا بہو گھر کے کام کیوں نہیں کرتی، کھانا بنانا تو نے کب سیکھ لیا، صفدر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ماں، پرائے گھر میں رہنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ ماریا کے باپ نے گھر اور بزنس کا لالچ دے کر اپنی خود سر لڑکی میرے پلے باندھ دی، جس کے اندر سوائے آرام کرنے اور سونے کے کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے۔ خوار ہو کر رہ گیا ہوں، ورنہ پہلے کہاں کپڑے دھوئے تھے کبھی۔ اماں، تو نے تو کبھی گلاس تک نہیں دھونے دیا تھا مجھے۔ وہ ماں کی عظمت تسلیم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نوری کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اور بزنس وہ کون سنبھالتا ہے؟ نوری کے پوچھنے پر وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ماریا کے پاپا سب کاروبار سمیٹ کر دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ میں فیکٹری میں ملازمت کر رہا ہوں۔ میری وہی روٹین ہے اماں جو تمہاری ہوا کرتی تھی۔ یہ سن کر نوری رو پڑی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بیٹا ایسی زندگی گزار رہا ہوگا۔ باقی 3 نہ جانے کس حال میں ہوں گے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ صفدر سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تینوں بھی شادی کر چکے ہیں۔ اس سے زیادہ وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کوئی رابطہ یا تعلق نہیں ہے۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے اگلی صبح اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ باہر سے ماریا کی تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید غصے میں تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو یہ ماں کہاں سے ٹپک پڑی ہے؟ جانے کا کوئی ارادہ ہے بھی کہ نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ٹلنے کا نام بھی لے گی۔ آخر مفت کی روٹیاں توڑنے کو مل رہی ہیں، وہ بھی بیٹھے بٹھائے۔ آہستہ بولو ماریا، پلیز، انہوں نے سن لیا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ نوری کا دل ماریا کی باتوں سے زیادہ اس بات پر دکھا تھا کہ صفدر نے بیوی کو خاموش نہیں کروایا تھا، وہ بس اسے آواز نیچی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش اور اداس سی مسہری پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد صفدر نے کمرے میں جھانکا تو گھبرا کر پوچھنے لگا، آپ کب اٹھی اماں؟ ابھی ابھی اٹھی ہوں، نوری نظریں چرا کر بولی۔ رات کو نیند آ گئی تھی؟ صفدر ماحول کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کام پر جاتے ہوئے مجھے اصغر کی طرف تو چھوڑتے جانا، اب آئی ہوں تو سب سے مل کر ہی جاؤں گی۔ نوری کے کہنے پر صفدر کے چہرے سے ایک دم اطمینان چھلکا تھا، گویا سر سے ایک بھاری بوجھ سرک گیا ہو۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، 1-2 دن رکتی تو صحیح، وہ حامی بھر کر تکلفانہ انداز میں بولا تو نوری خاموش رہی۔ ناشتے کے بعد صفدر نے اسے اصغر کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا تھا۔ اسے جلد فیکٹری پہنچنا تھا، سو رک نہیں سکا تھا۔ نوری کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ اصغر کو دیکھنے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا تو ایک شوخ سی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر سوالیہ نظروں سے نوری کو دیکھنے لگی۔ مجھے اصغر سے ملنا ہے۔ نوری کے کہنے پر اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور پھر ایک ادا سے بولی، ارے ساسو ماں، آپ؟ اس کی گرم جوشی دیکھ کر نوری کے دل کو خاصی تسلی ہوئی۔ وہ اسے بڑی عزت سے گھر کے اندر بلا لائی۔ اصغر آپ کا بڑا ذکر کرتے ہیں، مجھے بڑا شوق ہے گاؤں جانے کا، مگر کیا بتاؤں، یہاں کے مسئلے مسائل اور مہنگائی جان چھوڑے تو کچھ سوچیں بھی۔ وہ بڑی چرب زبان تھی، ایک کے بعد ایک بات اس کے منہ سے نکلتی جاتی۔ کچھ دیر تک نوری نے بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنی۔ اس کے بعد وہ اچھی طرح سمجھ گئی کہ وہ زیادہ بولنے کی عادت سے مجبور ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات کو غور سے سن کر اس پر کوئی رد عمل پیش کیا جائے۔ وہ اپنی بات کرتے ہوئے اگلے بندے کو ہاں ہوں کہنے تک کی مہلت دینے کی قائل نہ تھی۔ رات کو اصغر آیا تو ماں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر نوری کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی تھیں۔ رات گئے تک وہ تینوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اصغر کی بیوی کا نام ریحانہ تھا۔ اگلے دن صبح کو نوری جلدی اٹھ گئی تھی۔ ریحانہ نے جھٹ سے ساس سے فرمائش کر ڈالی کہ اسے اپنے ہاتھ کے بنے پراٹھے کھلائے۔ نوری نے ایک عرصے سے بیٹے کے لیے کچھ نہ بنایا تھا، سو خوشی خوشی ناشتہ بنا کر پیش کر دیا۔ اصغر ناشتے سے فارغ ہوتے ہی کام پر چلا گیا، جبکہ ریحانہ شوہر کے گھر سے نکلتے ہی سج سنور کر اپنی کسی دوست کی طرف اس کی عیادت کرنے چلی گئی۔ نوری کو بکھرا گھر اور گندے پڑے ہوئے برتن دیکھ کر بڑی الجھن ہوتی تھی۔ اس نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور پھر اٹھ کر کام میں جت گئی۔ پہلے پورے گھر کی صفائی کی اور اس کے بعد سارے برتن دھو ڈالے۔ ریحانہ واپس آئی تو پورے گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر خوش ہو گئی، مگر دلی خوشی چھپا کر بولی، اماں
کیا ضرورت تھی اتنا کام کرنے کی؟ میں نے آ کر کرنا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی میرا ہی گھر ہے، نوری نے سادگی سے کہا۔ پھر ریحانہ اپنی دوست کے گھر کی باتیں بتانا شروع ہوئی تو بات اپنی طبیعت خراب پر ختم کی۔ اس کی مسلسل چلتی زبان نے نوری کے سر میں درد کر دیا تھا۔ اسے نیند آنے لگی۔ ویسے بھی وہ بہت تھک چکی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کلہاڑی درخت پر ماری ہو اور وہ جناتی محل میں داخل ہو گئی ہو۔ جناتی محل کے تمام لوگ اداس تھے۔ وہ اپنی دوست کو یاد کر رہے تھے۔ بچے رو رہے تھے۔ انہیں سمجھایا جا رہا تھا کہ نوری کی اپنی خوشی میں انہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ اسی وقت کچن میں ریحانہ کے ہاتھ سے کوئی برتن گرا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ دوپہر کا کھانا تیار ہے اماں، اٹھ کر کھانا کھا لیں، ریحانہ نے اسے جاگتا دیکھ کر کہا تو وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ اداس ہو گئی تھی۔ اسے اپنے دوستوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ پھر سستانے کے لیے لیٹ گئی۔ من بوجھل تھا۔ اصغر آیا تو دیر تک ماں کے پاس بیٹھا رہا۔ صبح مجھے عادل اور فرحان کے پاس چھوڑ دینا، میں ان سے مل کر گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ اماں یہی ہمارے پاس رکو، اب وہاں گاؤں میں ہمارا کیا رکھا ہے؟ اصغر کے کہنے پر وہ خفا ہو گئی اور بولی 50 سالوں سے وہی رہ رہی ہوں، وہی پیدا ہوا ہے نا تو ہنجار، 2 دن شہر کی ہوا کیا لگی، گاؤں بیکار لگنے لگا۔ ماں کی ڈانٹ سن کر وہ ہنس پڑا اور خوشامد بھرے انداز میں بولا یہ ڈانٹ سننے کے لیے تو میں ترس گیا تھا ماں۔ خیر، اگلے دن نوری تیار ہو کر چھوٹے دونوں بیٹوں کے گھر جانے کے لیے نکلی۔ ان دونوں نے 2 بہنوں سے شادی کی تھی اور اب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ماں کی آمد پر وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ 2 دن ان کے پاس رہ کر نوری گاؤں واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ چاروں بیٹے اسے ٹرین تک الوداع کہنے کے لیے آئے تھے، مگر افسوس کوئی ایک بھی ماں کو نہ روک سکا۔ چاروں ہی نظر جھکائے اور شرمندہ تھے۔ سبھی ماں کو گھر میں رکھنے کے قابل نہ تھے۔ کسی کے مالی مسائل تھے تو کسی کے دل میں بیوی کا ڈر تھا، یا کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ ماں اس اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نوری دل میں دکھ لیے سفر کر رہی تھی۔ اسے بری طرح شوہر کی یاد ستانے لگی۔ اس کی محبت جب تک نوری کے زندگی کا حصہ تھی، نوری نے خود کو ایک ملکہ سمجھا تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا گھر اس کے لیے کسی جاگیر سے کم نہ تھا۔ کیسے وہ بچوں کی ذرا سی نافرمانی کی شکایت اپنے سرتاج سے کرتی تھی۔ کاش آج وہ ہوتا تو 2 شکایتیں لگا کر دل پر پڑا بوجھ ہی ہلکا کر لیتی۔ نوری بے حد افسردہ اپنا سفر کاٹ رہی تھی۔ دکھ کے احساس نے اس کے جھریوں بھرے چہرے پر مزید لکیریں ڈال دی تھیں۔ انہی دکھوں سوچوں میں سفر ختم ہو گیا اور وہ اپنا چھوٹا سا بیگ بغل میں دبائے گھر کی طرف چل دی۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ ایک عورت نگرانی کے لیے وہاں موجود تھی۔ اچھے اور مخلص لوگوں کا گاؤں تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ وہ گھر پہنچی تو گھر میں موجود بچوں نے اس کا بڑی خوشی سے استقبال کیا تھا۔ وہ سب اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ نوری کا دل خوش ہو گیا، مگر وہ سفر کی تھکن محسوس کر رہی تھی، لہٰذا کچھ ہی دیر بعد اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ گہری نیند میں گئی تھی کہ اسے شور سا سنائی دیا تھا۔ کچھ بچے بہت تیز آواز میں رو رہے تھے۔ اس نے غور کیا تو وہ اسے پکار رہے تھے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اسی وقت اپنے پیچھے سب کو حیران چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ شام کا وقت تھا، دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ مخصوص جگہ جا کر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ درخت وہاں موجود نہیں ہے۔ کوئی سنگ دل اور ظالم انسان وہ درخت اس جگہ سے کاٹ چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھ رہی تھی، مگر اسے وہ درخت کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ سنو اماں، میری بیوی نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اسے اس وقت کسی عورت کی مدد کی ضرورت ہے، کیا تم ہماری مدد کر سکتی ہو؟ ایک آدمی نے اس کے قریب آ کر پکارا تو وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ کافی دور جا کر اسے ان دونوں میاں بیوی کا گھر کافی سناٹے میں دکھائی دیا۔ وہ دونوں اس سناٹے میں اکیلے رہتے تھے۔ حیرت کی بات تھی، دن ڈھل چکا تھا، اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا، اور یہ رات اگلی صبح ان دونوں میاں بیوی کو پیارے سے بیٹے کی صورت تحفہ دے گئی۔ وہ شخص جس کا نام سراج تھا، نوری کا بے حد شکر گزار تھا، جس نے اس مشکل گھڑی میں ان دونوں کا ساتھ دیا تھا۔ دوپہر ہونے سے پہلے نوری اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جانے کے لیے تیار تھی۔ سراج بیٹا، مجھے اس ویرانے سے دور اسی جگہ چھوڑاؤ، میں وہاں سے خود ہی گھر چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے اماں جان، جیسے آپ کی خوشی، مگر میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ سراج کے کہنے پر
نوری مسکرا دی۔ میں نے یہ سب کسی تحفے کے لیے نہیں کیا میرے بچے، تم لوگ خوش رہو، میری یہی خوشی ہے۔ اس تحفے کی حقدار صرف آپ ہو سکتی ہیں اماں جان، اس تحفے کا حقدار آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ سراج نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ نوری فوراً بولی، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ دونوں گھر سے نکل پڑے، اسی جگہ جہاں درخت تھا آ کر سراج نے ایک دیا نوری کی طرف بڑھا دیا تھا۔ نوری حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ نوری نے پوچھا۔ یہ ایک جادوئی دیا ہے، رات کے وقت اندھیرے میں کمرے میں جلا کر اس کے ذریعے نیک اور مہربان جنات کو بلا کر ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ یہی نہیں، میرے پاس یہ سونے کے سکے ہیں۔ میری بیوی نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں سنبھال سکتی، اس لیے میں انہیں محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ اسی مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں کئی سال سے کسی بہتر انسان کی تلاش میں تھا جسے یہ سونپ سکتا، اب میری تلاش ختم ہو گئی ہے، سراج نے پورے خلوص سے کہا تو نوری انکار نہ کر سکی، اور دونوں چیزیں تھام کر اپنے گھر کی طرف جانے والے راستے پر تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ اپنے بچھڑے ہوئے جنات سے ملنے کا ایک سرا اس کے ہاتھ آ گیا تھا، اسے رات ہونے کا انتظار تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ یقیناً میں کچھ غلط نہیں کر رہی ہوں، اس نے خود کو مطمئن کیا، اور پھر جادوئی دیا نکال لائی اور سہمے دل کے ساتھ اسے جلانے لگی۔ جیسے ہی دیا جلا، پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا، گویا آگ کا پورا الاؤ روشن کر دیا ہو۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، پھر یکدم کچھ مہربان چہرے اسے نظر آنے لگے۔ یہ مانوس چہرے انہی لوگوں کے تھے جن کی اسے تلاش تھی۔ بچے نوری سے لپٹ گئے۔ ہم اب کوہ کاف میں رہتے ہیں اور جلد تمہیں وہاں کی سیر کے لیے لے کر جائیں گے، کیا تم وہاں جانا پسند کرو گی؟ سردار جن کے کہنے پر نوری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر تک ان کی محفل جمی رہی، یوں لگتا تھا کہ جنوں کی بارات اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں اتر آئی ہو۔ وہ جنات اس کے لیے تحائف لے کر آئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جب اس نے ان کے لائے ہوئے تحائف کھول کر دیکھے، حیران رہ گئی۔ تحائف بے حد قیمتی، نفیس اور مہنگے تھے۔ نوری نے نہ کبھی اتنی قیمتی چیزیں استعمال کی تھی اور نہ ہی اسے استعمال کرنے کا شوق تھا، سو صبح ہوتے ہی اس نے وہ تمام تحائف ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ دوسروں کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر وہ زیادہ خوش تھی۔ جلد ہی اس کی سخاوت اور دریا دلی کے قصے مشہور ہو کر دور دور تک پھیلنے لگے۔ دور دراز علاقوں سے ضرورت مند امید کا دیا دل میں جلا کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس نے کبھی کسی کی مدد کرتے ہوئے تنگ دلی سے کام نہیں لیا تھا۔ بے شمار لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں۔ صحت کی طرف سے بھی کوئی پریشانی نہ تھی، دن بڑے سکون سے گزر رہے تھے۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول بھی بنوا لیا تھا جہاں غریب اور یتیم بچوں کو مفت تعلیم اور ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ وہ جب جی چاہتا رات کے وقت دیا جلا کر اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات کرتی اور خوش ہوتی، مگر اب بھی وہ ان کے لائے سارے تحائف صبح ہوتے ہی ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتی۔ ایک روز اسے اطلاع دی گئی تھی کہ ایک عورت اپنے بیمار شوہر کے علاج کے لیے پریشان ہے اور مدد لینے آنا چاہتی ہے۔ اس نے فوراً اسے بلانے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں ایک عورت 2 سال کی بچی کو گود میں اٹھائے نوری کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ نوری اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہی حال دوسری جانب موجود عورت کا تھا جو خستہ حال تھی۔ اس کے پرانے کپڑے اور ٹوٹی ہوئی چپل اس کے برے حالات کے راز فاش کر رہے تھے۔ آنے والی بھی نوری کو دیکھ کر حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی تھی۔ نوری نے کھڑے ہو کر اس عورت کی گود سے بچی کو لے کر سینے سے لگایا، جس کے پھٹے ہوئے میلے کپڑے دیکھ کر نوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ غیروں کے لیے نرم دل تھی، یہ تو پھر اس کی اپنی پوتی تھی۔ سوالی بن کر آنے والی کوئی اور نہیں، اس کی بہو ماریا تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بہو کو گلے لگا لیا۔ اماں، کیا تم ہی وہ سخی عورت ہو؟ وہ حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ میں کوئی سخی عورت نہیں، یہ یہاں رہنے والے لوگوں کی محبت ہے کہ کسی بھی نام سے مشہور کر دیتے ہیں، نوری عاجزی سے بولی۔ کچھ دیر بعد تسلی سے بیٹھ کر ماریا نے ان حالات تک پہنچنے کی پوری داستان سنائی۔ شہر میں ووٹ کے لیے جلسے جلوس شروع ہوئے تو جہاں بہت سے کام متاثر ہوئے، وہیں صفدر کی فیکٹری جہاں وہ نوکری کر رہا تھا بند ہو گئی۔ گھر میں رہنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی۔ ووٹ ختم ہونے کے بعد سب کاروبار اپنے معمول پر واپس آ گئے، مگر افسوس جس فیکٹری میں صفدر جاب کر رہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ فکر مند ہونا کسے کہتے ہیں یہ مجھے اب پتہ چلا تھا۔ چھوٹی بچی کا بھی ساتھ تھا۔ صفدر نے باہر نکل کر نوکری ڈھونڈی
مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً میں نے جو کبھی ہل کر پانی نہیں پیا تھا، بڑے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا، جس سے ہماری گزر بسر بڑی مشکل سے ہونے لگی۔ میں سمجھی تھی آزمائشیں اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، مگر یہ تو آغاز تھا۔ صفدر بیمار رہنے لگا تھا، چڑچڑاپن اس کی عادت کا حصہ بن گیا تھا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز میری ایک مالکن جس کے گھر میں برتن دھوتی تھی، اس کے ہاں شادی کے 10 سال بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے خوش ہو کر سارے نوکروں کو ڈبل تنخواہ دی۔ میری تو سمجھو عید ہو گئی۔ پہلی فرصت میں صفدر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو غم کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ صفدر کے پیٹ میں رسولی ہے اور بروقت علاج نہ ہوا تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ تب سے میں بہت پریشان ہوں۔ ماریا یہ کہہ کر رونے لگی۔ نوری بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بیٹے کا دکھ اس کی بنیاد ہلا گیا تھا۔ اس نے اسی وقت ماریا کو علاج کے لیے بڑی رقم دے دی تھی اور اپنی الماری سے ڈھیر ساری خوبصورت فراکیں اور جوتے نکال کر اپنی پوتی کے لیے دیے، جو وہ ہمیشہ کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے اپنے پاس رکھتی تھی۔ اس رات وہ بہت اداس رہی تھی۔ صفدر کی فکر میں صبح تک نیند نہ آئی، دل بے چین ہی رہا۔ 1 ماہ گزر گیا تھا مگر صفدر کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ نوری اس کے لیے فکر مند تھی، وہ شہر جانے کا سوچ رہی تھی۔ مگر اس دوران ایک دن صفدر اور ماریا بیٹی کو گود میں اٹھائے اپنا ساز و سامان اٹھائے چلے آئے۔ نوری کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ صفدر ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ماں، تیرے سائے کے بغیر زندگی بڑی کٹھن ہے۔ ماں، میں زندگی کا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتا، میں تیرے سائے میں رہنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ لکڑیاں بھی لینے چلا جاؤں گا، میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ صفدر بچوں کی طرح ماں کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ ماریا کی آنکھوں میں بھی شرمندگی کے آنسو تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر نوری کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو اماں، جس روز تمہارا ہمارے گھر آخری دن تھا میں نے تمہیں نیند سے بیدار ہوتے دیکھ لیا تھا، جان بوجھ کر ایسی دل دکھانے والی باتیں کی تھیں تاکہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ وہ سخت شرمندہ تھی۔ نوری کا دل بڑا ساگر تھا جس کے اندر سب غرق ہو گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کو اپنے گلے لگا لیا اور دل سے انہیں معاف کر دیا۔ صفدر آپریشن کے بعد اب صحت مند تھا۔ نوری نے اسے گاؤں میں بڑا سا کریانہ اسٹور بنا کر دیا۔ وہ وہاں دل لگا کر کام کرنے لگا۔ ماریا خوش دلی سے گھر کے کام کرتی تھی۔ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی۔ اس کی بیٹی فریحہ گھر بھر کی لاڈلی بچی تھی۔ نوری کے گھر آ کر اچھی خوراک اور توجہ نے اس کے گالوں پہ سرخی دوڑا دی تھی۔ ماریا شکر ادا کرتی نہ تھکتی۔ اس نے نوری کے اسکول میں بچوں کو پڑھا کر خدمت خلق میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ نوری بہو کی نیک دلی دیکھ کر خوش ہوئی۔ نوری کا جب جی چاہتا رات کے وقت دیا جلا کر مہربان جنات کے ساتھ محفل سجاتی۔ اس کی زندگی کے اس راز سے اب تک سب لوگ ناواقف تھے۔ اس کے ننھے دوست جن جوانی میں قدم رکھ چکے تھے مگر اب بھی وہ ملنے کے لیے آتے تو نوری کے لیے تحائف لانا نہ بھولتے تھے۔ انہیں شاید معلوم تھا کہ ان کی دی ہوئی امانتیں نوری سے بہتر مستحق لوگوں تک پہنچانا کوئی اور نہیں جانتا۔ مجبور انسانوں کی مدد کرنے کے لیے نوری سے بہتر ذریعہ کوئی نہ تھا، جو آج بھی اتنی ہی سادہ تھی جتنی کہ وہ اپنے کچے مکان میں ہوا کرتی تھی۔ آج بھی ہوائی چپل اور سادہ کپڑے پہن کر وہ اپنی سادگی پر فخر کرتی تھی۔ پوتی کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتی نوری بڑے سکون بھرے دن گزار رہی تھی۔ ایک روز ماریا بڑی خوش پھر رہی تھی۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد مختلف پکوان پکانے لگی۔ آج اتنی خاص تیاریاں کس خوشی میں ہو رہی ہیں؟ نوری پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ خاص مہمان آنے والے ہیں، ماریا مائنہ خیز انداز میں بولی۔ ایسے کون سے مہمان آ رہے ہیں بھائی؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ یہ سرپرائز ہے، ابھی نہیں بتا سکتی، ماریا نے مسکرا کر کہا تو نوری ناسمجھی کے انداز میں بولی، یہ سرپرائز کس بلا کا نام ہے؟ ماریا ہنس پڑی۔ دوپہر کو ماریا نے اوپری منزل پر رہنے والے بچوں کے لیے کھانا بھیج دیا تو بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ بہو، آج ہمیں کھانا ملے گا یا بھوکے رہنا پڑے گا؟ نوری کو بھوک ستائی تو کچھ وقت دسترخوان لگنے کا انتظار کیا اور پھر جب کھانا لگنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو غصے سے بول پڑی، میری پیاری ماں، ذرا سا صبر کر لو، صفدر اسٹیشن پر مہمانوں کو لینے کے لیے گیا ہے، کچھ دیر میں آتا ہوگا، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس بار نوری سوچ میں پڑ گئی، شہر سے کون آ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ ماریا کوئی جواب دیتی، بیرونی دروازہ کھلا اور صفدر اپنے تینوں چھوٹے بھائیوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔
نوری انہیں سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ سب ماں سے باری باری گلے ملے۔ اصغر، تمہارا گاؤں کتنا خوبصورت ہے، ہرا بھرا، شور و غل سے پاک، پرسکون سا۔ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والی اب۔ ریحانہ اپنی عادت کے مطابق بولتی چلی گئی۔ واپس جانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں پگلی، اصغر نے کہا تو نوری کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اماں، تم نے ہمارے لیے بہت درد سہے ہیں، بہت محنت کر کے ہمیں پروان چڑھایا ہے۔ اب ہم کہیں نہیں جائیں گے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اصغر نے کہا تو باقی سب نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں تم سب کے کمرے تیار کروا چکی ہوں، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ماریا نے کہا تو سبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ ماریا کے ہاتھ کا بنا کھانا سب کو بہت پسند آیا تھا۔ کھانے کے بعد خوش گپیوں کے درمیان سبز چائے کا دور چلا۔ ریحانہ، اب تم بولتے ہوئے بریک پر پاؤں رکھنا سیکھ لو تاکہ گھر کے دوسرے افراد کو بھی کچھ کہنے کا موقع مل سکے، اصغر نے کہا تو سب ہنس پڑے۔ تم کبھی میری قدر نہ کرنا، ریحانہ مصنوعی غصے سے بولی اور ساتھ ہی کوئی نیا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ نوری ایک عرصے بعد آج پورے دل سے مسکرائی تھی۔ اسے اپنا گھر آج مکمل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بچوں کی نظر اتارنے لگی۔ رات گئے تک محفل جمی رہی۔ اب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ بچوں، رات ہو چکی ہے اور تم لوگ بھی تھکے ہوئے ہو، نوری نے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ چلے جائیں گے اماں، مگر ہم تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ پھر معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نوری کے دل میں کوئی گلا شکوہ تھا اور نہ اس کی کوئی شکایت تھی۔ دل سے بچوں کو معاف کر کے زبان سے اقرار کر دیا تو وہ سب اپنے ضمیر پر پڑے بوجھ سے آزاد ہو کر سونے کے لیے چل دیے۔ اپنے کمرے میں آ کر نوری نے دیا جلا کر اپنے دوستوں سے ملنا چاہا تو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ دیا جل کے نہ دے رہا تھا۔ آگ دیے کو چھو کر ایک دم ٹھنڈی ہو جاتی۔ نوری بہت دیر تک کوشش کرتی رہی مگر ہر کوشش بیکار گئی۔ وہ مایوس ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نیند اس پر مہربان ہو گئی اور وہ اس فکر سے آزاد ہو گئی۔ کئی سال گزر گئے ہیں۔ نوری آج بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی گھر میں بہت خوشحال زندگی بسر کرتے ہوئے مجبور لوگوں کی مدد کرتی ہے، مگر ہر رات وہ اس دیے کو جلانے کی کوشش ضرور کرتی ہے جس سے لکڑیاں چننے والی اس بوڑھی اور مہربان جنات کی بہت سی یادیں جڑی ہیں۔